اچھا وہ جو مرید ہے وہ اس کا یہ کہنا کہاں تک درست ہے کہ مجھے ایسا پیر پکڑوں میں کہ جو میری طرح غریب ہو تاکہ وہ میری تربیت کرے، کیا اس کا یہ کہنا صحیح ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ بدگمانی کرنا منع ہے. یہ دیکھا جائے گا پیر کے شرطوں میں یہ کہیں نہیں آیا کہ وہ مال والا نہ ہو، یہ بات غریب ہو سکتا ہے کہ مال والا ہو لیکن اس کا دل صاف ہو. ہاں، اور غریب ہو اور پیر بن کے بیٹھا ہو لیکن اس کے دل میں مال ہی بھرا ہو، مال کے سوا کچھ ہو ہی نہ، یعنی مال کی محبت بھری ہو، تو وہ بھی پیر کب ہوا؟ بات عرفان کی ہے. کیا اس کے وہ صاحب عرفان ہے، صاحب معرفت ہے؟ باطنی شرائط میں عرفان ہے بس، کہ صاحب عرفان ہے اور تربیت کرنا جانتا ہے. ظاہری شرائط میں وہی 4 شرطیں: سنی صحیح العقیدہ ہو، عالم، اپنے ضروریات دین کا اور اپنے فروعی معاملات میں اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کا مسئلہ نکال سکتا ہو بغیر کسی کی مدد کے، کسی بھی کتاب سے نکال، اردو، فارسی، انگریزی نکال سکتا ہو. اہل سنت کے عقائد کا پورا عارف، فاسق معلن نہ ہو اور معذون ہو، اس کو جدی پشتی اذن حاصل ہو، یعنی اس کا پیر بھی معذون ہو پھر اس کا پیر بھی معذون ہو، کہیں سلسلہ منقطع نہ ہو. 4 شرطیں ہیں. باطنی میں یہ کہ اس کے صحبت میں بیٹھ کر اس کو، مرید کو، اللہ اور اس کے رسول کی یاد آتی ہو، دل آخرت کی طرف مائل ہوتا ہو، دنیا سے رغبت کم ہوتی ہو. ٹھیک ہے، اس کی صحبت میں بیٹھ کر واعظ و نصیحت سن کے بھی اور صحبت میں رہ کے بھی. واعظ و نصیحت سننا یہ صحبت میں رہنا نہیں ہے، یہ تو واعظ کی محفل میں گئے حال ہے. اگر اس کی صحبت میں بھی رہے تو آٹومیٹکلی اثر ہو ہم پر کہ ہم کو مال کمانے کی زائد از ضرورت مال کمانے کی حرص پیدا نہ ہو. واضح نصیحت صحیح سے تو ہوگا. واعظ و نصیحت دیکھو اچھی بات ہے تو ہر کوئی کرتا ہے، ایک سے بڑھ کے ایک ایسے نقطے نکال کے لائیں گے کہ بہت نایاب ہوں گے، اور ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کا دل دنیا پہ فریفتہ ہو جائے گا. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیں قال تو کانوں تک رہتا ہے نا، اور حال اثر انداز ہوتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اپنا حال، ایسے شخص کا حال درست نہیں ہے. لگتا تو ایسے ہی ہے، بدگمانی نہیں کر سکتے ہم، لیکن عام طور پہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. اچھا، جس کا دل صاف ہے وہ اگر واعظ و نصیحت نہیں بھی کرے گا تب بھی اثر آئے گا؟ بالکل اثر آئے گا، اس کے نسبت سے اثر آئے گا. آپ کے جس کے ساتھ آپ جڑیں گے قلبی اعتبار سے اس کا اثر آپ میں آئے گا، اور نہیں آیا تو اس کا مطلب یا تو آپ جڑے نہیں صحیح طریقے سے، آپ نے ذہنی طور پر رابطہ استوار نہیں کیا، یا پھر اس شخص میں کوئی تاثیر ہی نہیں ہے. دونوں صورتیں ہو سکتی. تو اگر یہ شخص نہیں جوڑا ابھی تک تو اس کو جڑنا چاہیے، نفسیاتی طور پر، دلی طور پر جڑنا چاہیے. جڑنا کیا ہے؟ محبت، عقیدت اور محبت، یہ یقین کہ یہ شخص مجھے خدا تک پہنچائے گا. میرا روحانی قلبی تصوراتی جو سفر ہے وہ اللہ اس کے رسول تک پہنچا دے گا، یہ مجھے اتنی معرفت عطا کر دے گا جتنی اس کو ہے. یہ بھروسہ ہونا چاہیے اپنے پیر پر. اگر اتنا بھروسہ ہے کہ یہ صاحب عرفان ہے، اللہ اور اس کے رسول کی پہچان رکھتا ہے، روشن خیال ہے، روشن ضمیر ہے،
اور یہ مجھے اگر میں اس کے ساتھ رہا، اس کے احکامات کو میں نے مانا، تو یہ مجھے رب تک پہنچا دے گا. یہ تصور کرنے سے اس کو للہ فی اللہ محبت پیدا ہوگی. یہ نہیں کہ یہ مجھے ایسا وظیفہ بتا دے گا کہ میری ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی، یہ مجھے ایسا عمل سکھا دے گا کہ میں لوگوں کو دم کروں گا، لوگوں کی مشکلیں بھی حل ہو جائیں گی. یہ تو چمتکار ہے، یہ کوئی معرفت نہیں ہے. یہ کچھ نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں اس کی. جو اصحاب صفہ تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے اور اتنے فرامین سنتے رہتے تھے، وہ تو اصحاب صفہ ہی رہے اور شہادت بھی ہو گئی ان کی، کتنوں کی. تو ان پر سونا چاندی کیوں نہیں برسا آسمان سے؟ انہوں نے مانگا ہی نہیں، انہوں نے چاہا ہی نہیں. سونا چاندی تو حالت کفر میں تھے تو بہت تھا ان کے پاس، وہ تو جو لینے آئے تھے وہ لینے میں کامیاب ہو گئے. وہ تو عرفان لینے آئے تھے، رب کی پہچان لینے آئے تو وہ ان کو ملا. وہ تو کمائی کے لیے چھوڑ کے نہیں جاتے تھے، در فاقے کر لیتے تھے کہ 2-3 دن بعد گھر مل جائے گا، خیر ہے کوئی بات نہیں، ابھی تو یہیں پڑے رہو. بس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے جاتے دیکھتے رہتے تھے، ہر مرتبہ بات تھوڑی ہوتی تھی. کیا بات، کیا نصیب ہے. نہ کوئی کتاب پڑھائی جا رہی تھی وہاں پر ایسی درسی کتاب، بس کچھ آیتیں نازل ہوتی تھی، وہ بھی کب ہوں گی نہیں پتا تھوڑی تک کب وہی نازل ہوگی. نہ صحیح مسلم تھی، نہ صحیح بخاری، کچھ بھی نہیں تھا اس ٹائم، تو پھر کیا پڑھ رہے تھے وہ؟ ان کے حوال آج دین کا حصہ ہے، ان کی باتیں دین کا حصہ مانی گئی ہیں، وہ خود دین کا حصہ شمار ہو گئے. ہاں، وہ تو کتاب محبت پڑھ رہے تھے، بس سرکار کی محبت میں بیٹھے رہتے تھے بس. ان کو یقین تھا کہ یہ وہ ہستی ہیں جو ہمیں رب سے ملا دے گی، ان کو یہ یقین تھا. تو دیکھو ایسے ہی ہوا.